اعوذ باللہ من نفسی ومن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. خوب، پچھلے جلسے میں ہم نے کچھ ویڈیو کلپس دیکھے تھے جس میں ہم نے مووی کے کچھ کلپس دیکھے تھے اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح وہ بڑے کھلے انداز میں ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے ہم آپ کے ذہنوں کو پروگرامنگ کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، پرائمنگ کرتے ہیں، اور یہ باضابطہ ہمارے قبضے میں ہے کہ ہم کہتے ہیں تم سے کہ تمہیں کیا انتخاب کرنا ہے، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنے اختیار سے انتخاب کر رہے ہو. تو پچھلی بار ہم نے آپ کو ایک سیکوینس دکھایا تھا جہاں پر ہم نے دکھایا تھا کہ اس بندے نے کس طرح سے وہ 55 نمبر کا جو ٹیکنیک ہے اس نے یوز کیا اور وہ چائنیز بندے کے اوپر وہ تاثیر گزار رہا کہ ایونچولی وہ بندہ جو ہے 55 نمبر کے کھلاڑی کو سیلیکٹ کرتا ہے. لیکن اس نے اس میں ایک جملے کا استعمال کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ سجیشنز آر ایوری ویئر، کہ سجیشن سب جگہ ہے، ہم ہر جگہ سے سجیشنز دیتے ہیں اور لوگوں کے دماغ پہ تاثیر گزار ہوتے ہیں. اور اسی سے ریلیٹڈ ہم نے جو ہے یہ ڈاکیومنٹری میں جو کلپ تھی کنزیومنگ کڈس، اس میں ہم نے یہ کلپ دیکھی تھی. میں چاہتا ہوں وہ آپ کو دوبارہ دکھاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں سجیشن سب جگہ ہے تو کس طرح سے دشمن ہمارے بچوں کو سجیشنز دیتا ہے، یعنی کس طرح ان کے ذہنوں پر کام کرتا ہے کہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے ذہنوں پر جو تاثیر گزاری ہوتی ہے کارٹونز کی، جو تاثیر گزاری ہوتی ہے ایڈورٹائزمنٹ کی، جو تاثیر گزاری ہوتی ہے فلموں کی، اس وجہ سے بچے جو چیز انتخاب کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے انتخاب کر رہے ہیں، جبکہ ان کے ذہنوں کو پروگرام کیا گیا ہے اور ان کے ذہنوں میں کچھ باتیں ڈالی گئی ہیں. تو آئیے یہ ایک 30 سیکنڈ کا کلپ دیکھتے ہیں، پھر ہم ہماری آج کی اصلی بحث کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بس پچھلے بحث کی ایک یاداوری کی طرح. And then who's holding the strings? Well, it's the marketers who want to sell kids a wide variety of products. So you end up having junk food promotions at fast food restaurants, and breakfast cereals with images of the main characters from the movies. You have bed sheets so the children literally go to bed thinking about the images, and then they go to school with their backpacks and their lunch boxes with the logos, and then they get to school and their friends have on the t-shirts and the shoes and they want them. تو دیکھیں بچوں کو جو ہے وہ پوری طرح سے 360 ڈگری گھیر رکھا ہے کہ بچوں کو جو حتیٰ وہ اپنا ناشتہ کرنا چاہتا ہے تو اس ڈبے کے اوپر وہ اپنا میسج اور اپنا کارٹون کیریکٹر رکھتے ہیں تاکہ بچہ جب کھا رہا ہے تو پوری توجہ اس کی اسی کارٹون کیریکٹر پہ ہوتی ہے. پھر وہ اپنا ٹفن کا ڈبہ لے جاتا ہے، اس ٹفن کے ڈبے کے اوپر بھی ان کا کارٹون کیریکٹر اسپائڈر مین، بیٹ مین، سپر مین، اسپونج باب، یہ سارے ہوتے ہیں. وہ جب اسکول میں بیٹھ کے ٹفن کا ڈبہ کھول کر کھا رہا ہے اس میں بھی اس پر اس چیز کا اثر ہو رہا ہے. وہ اپنی اسکول کی کتابیں خریدتا ہے تو کتابوں کے پیچھے جو کور ہوتا ہے اس پر بھی آپ کو نظر آئے گا سپر مین ہے، بیٹ مین ہے، اسپائڈر مین. وہ اپنے پہلے زمانے میں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا استعمال ہوتا ہے، پہلے زمانے میں اسکول کی بک پر کور چڑھایا جاتا تھا اور لیبل لگایا جاتا تھا. اس لیبل پر بھی جو ہے آپ دیکھیں گے یہ کارٹون کیریکٹر ہوتے ہیں. پھر ان کے ٹی شرٹس کے اوپر یہ کارٹون کیریکٹر ہوتے ہیں. ان کے شوز اور ساکس کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے اسپائڈر مین، بیٹ مین اور ٹام اینڈ جیری، یہ سارے کارٹون کیریکٹرز ہوتے ہیں، باربی وغیرہ. تو یعنی اچھا سوتے سمے چادر کے اوپر وہ چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں، اس چادر پہ بھی جو ہے باربی ڈال کی فوٹو ہوگی اور یہ سب. تو بچوں کو انہوں نے اس طرح سے گھیر لیا ہے اپنے نمونوں سے. دیکھیں ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کے نمونے اور الگو اور اسوہ کون ہو؟ اہل البیت علیہ السلام. کب یہ حاصل ہوگا؟ جب ہم انہیں اس چیز کی تعمیر کر کے دیں، انہیں یہ چیز پرووائڈ کریں کہ 360 ڈگری انہیں ان چیزوں سے بار بار رجوع ہوتے رہے اور اس سے کمپیریزن ہوتا رہے کہ ہر لمحے وہ جو ہے ہم اہل البیت کا ذکر کرتے ہیں. لیکن دشمن نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اچھا آپ دن میں 5 بار نماز پڑھواتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، تعقیبات کرواتے ہیں، تو یہ سب آپ کرواتے ہیں. آئیے اب ہم آپ کے بچے کو صبح سے جیسے وہ اٹھتا ہے، برش کرنے جاتا ہے، وہاں سے لے کر جب تک وہ سو نہیں جاتا ہم ہمارے نمونے اسے دیں گے تاکہ اس کی زندگی کا جو آئیڈیل ہے وہ شخصیت ہو جو ہم چاہتے ہیں، نہ کہ تم چاہتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جس طرح میں نے پچھلے جلسے میں کہا کہ یہ اب بحث جو ہے انٹرٹینمنٹ کی نہیں رہی ہے، اب بحث جو ہے وہ جنگ کی ہو گئی ہے، کیونکہ اب یہ ہالی ووڈ کو ایک ویپن کی طرح یوز کر رہے ہیں، ایک انٹرٹینمنٹ کی طرح یوز
نہیں کر رہے, وہ ہمارے بچوں پر باضابطہ کھلا عام حملہ کر رہے ہیں. جو آیت اللہ مصباح جو ہے فارسی کی ان کی جو کتاب ہے تہاجم فرنگی, اس میں کہتے ہیں شبیہ خونی کر رہے ہیں, یعنی میسکر ہو رہا ہے ہمارے بچوں کا. تو یہ ہماری پریویس کلپ جو ہم نے دکھائی تھی اسی کو ہم نے ایک بار ریویو کیا ہے اور اس کو ڈسکس کیا ہے. اب آئیے ہم بڑھتے ہیں دوسرے مباحث کی طرف جہاں پر باضابطہ کھلے عام شبہات کو مطرح کیا جاتا ہے, شبہات فلسفی اور کلامی, اور یہاں پر ذہنوں کو مشوش کیا جا رہا ہے. دیکھیں ایک وقت ہے کہ بچوں کے اوپر کام کر رہے ہیں جو ہم نے ابھی دیکھی ہے نیوز, اب بحث ہے نوجوانوں پر کام کرنے کی, کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم بچوں پہ صرف کام کریں گے یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو ایک جو ہے ہم نے یہ کلپ دیکھی تھی, میں آپ کو اس خاتون کی صورت بھی دکھا دوں کہ یہ اس نے کہا تھا, somebody asked me, Lucy, is that ethical? اس نے کہا تھا کہ بچوں کو جو ہے آپ بچپن میں ہی ان سے ارتباط پیدا کر لیں, ان سے ارتباط بنا لیں, تاکہ جب یہ نوجوان ہو جائے اور جوان ہو جائے تو یہ ہمارے قابو میں اور ہمارے قبضے میں ہو جائے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہی خاتون نے جو ہے نیک فیکٹر ڈیولپ کیا تھا, اس کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح موویز میں آ کر یہ ہمارے نوجوانوں پر مستقیم شبہات وارد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں میں یہاں پر کچھ ویڈیو کلپس پلے کروں گا آپ کے لیے موویز کے ذریعے, اور پھر یہاں ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح بچوں پہ ہمارے کام کر رہے ہیں اور اپنے میسج کو پہنچا رہے ہیں. یہ جو کلپ میں پلے کرنے والا ہوں, یہ کلپ جو ہے ایک فلم ہے جو سپرمین ہے, سپرمین مین آف سٹیل کر کے جو پہلا سیریز کا پہلا ویڈیو تھا وہ ہے. اب اس کو میں پلے کرتا ہوں, آپ دیکھیں اس میں انگلش میں یہ جو کہہ رہا ہے, بحث صرف 20 سیکنڈ کی ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ جملے ہیں, اس پہ توجہ کیجیے. But you chose the humans over us. I exist. Look at this. We could have built a new Krypton in this squalor, but you chose the humans over us. I exist only to protect Krypton. That is the sole purpose for which I was born. And every action I take, no matter how violent or how cruel, is for the greater good of my people. دیکھیں آخری جملہ اس نے جو بولا اس پہ خاص توجہ کی ضرورت تھی. یہاں سپرمین اور اس شخص کے بیچ میں ایک جھگڑا ہو جاتا ہے, دونوں ایک ہی پلانٹ سے ہیں اور جو ان کی پلانٹ تھی وہ تباہ ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے ہمارے لوگوں کا ڈی این اے بچا ہوا ہے, اس ڈی این اے سے ہم اس دنیا جو ارتھ ہے اس پہ ہم ہماری قوم کی زندگی شروع کر سکتے تھے. پھر وہ سپرمین سے کہتا ہے کہ تم نے انسانوں کو چنا ہے ہمارے اوپر, یعنی ہم یہاں پر ہماری قوم کو شروع کر سکتے تھے لیکن تم نے اسے نابود کر دیا اور انسانوں کو چنا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میرا وجود بنا ہی اس لیے تھا کہ میں اپنی قوم کی حفاظت کروں, اب میری قوم رہی ہی نہیں ہے. تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ڈیسیشن میں لیتا ہوں چاہے وہ کتنا کروئل ہی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ کتنا ظالمانہ ہی کیوں نہ ہو, وہ میں اس لیے لیتا ہوں تاکہ میں میری قوم کی حفاظت کر سکوں. اب دیکھیں یہی بات کو اگر آپ آ کر آج کی دنیا میں آج کی زندگی میں اپلائی کر کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو امریکہ کچھ ڈیسیشنز لیتا ہے, جو انگلستان برٹن جو ڈیسیشنز لیتا ہے, فرانس جو ڈیسیشنز لیتا ہے, وہ یہی کہتا ہے کہ ہم چاہے کتنے بھی ظالمانہ ڈیسیشنز کیوں نہ لے لیں. آج سعودی کی مثال لے لیجیے, سعودی کیا کر رہا ہے, یمن پہ جو حملہ ہو رہا ہے وہاں پر جو بھوکمری پھیلی ہوئی ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے کوئی اس سے لینا دینا ہے نہیں. وہ کتنے لوگ مر رہے ہیں, کتنے بچے مر رہے ہیں, کتنے بھوک سے پیاس سے دوائی نہیں ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں, مجھے اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میں جو ڈیسیشن لے رہا ہوں وہ میں اپنی قوم کے لیے لے رہا ہوں, چاہے تمہاری نظر میں وہ ظالمانہ کیوں نہ ہو, لیکن یہاں میں اپنی قوم کے لیے سوچ رہا ہوں. دیکھیں تو یہ ایک فکر ہے جو غرب سے آتی ہے اور یہ فکر لوگوں کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے. یہ اور ہم یہ فکر صرف ان کے ذہنوں میں نہیں بلکہ مسلم ممالک کے ذہنوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوسروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمیں ہماری قدرت, ہمارا پاور, ہمارا پیسہ اور ہماری قوم کے بارے میں سوچنا ہے. دوسرے لوگ مرتے ہیں مرے, کیا ہوتا ہے اس کا ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. جبکہ اسلام آ کے کیا کہتا ہے, اسلام کہتا ہے کہ ایک انسان کو مارتے ہو تو پوری بشریت کو مارنے کے برابر ہے.
ایک ناحق انسان کو مارتے ہو تو پوری بشریت کو مارنے کے برابر ہے. ایک انسان کی جان بچاتے ہو تو پوری بشریت کو بچانے کے برابر ہے. یعنی وہ جان کی اہمیت رکھتا ہے. اسلام آ کر انسان کو جان کی اہمیت سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جان کی تم اہمیت سمجھو اور اس کو امپورٹنس دو. جبکہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہماری خود کی پرسنل شخصی مفاد اور شخصی نفع کے پیچھے ہم ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرا پروفٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے آپ جو ہے پتہ نہیں آپ لوگ کتنا انٹرنیشنل کمپنیز یا ان کے ساتھ وہاں کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر چکے ہیں. جب بھی آپ کوئی بھی جو ہے غربی شخص سے بات کرتے ہو, کہتے ہیں بھائی میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے, مان لیجیے میں یہ کچھ کرنا چاہتا ہوں, یا آپ کوئی کمپنی شروع کرتے ہو اور اس سے کہتے ہیں کہ آپ آ جاؤ ہمارے پارٹنر بن جاؤ, تو وہ سب سے پہلا سوال یہی پوچھتا ہے واٹس ان اٹ فار می. یہ تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ جب کرنا ہے پروجیکٹ, یہ کمپنی شروع کرنا ہے, اس میں پیسہ لگاؤ, تو واٹ از ان اٹ فار می, میرے لیے اس میں کیا فائدہ ہے. جو فائدہ ہے اگر اس فائدے کو میں معتدن بے دیکھوں گا, یعنی یہ فائدہ واقعاً میرے کام کا فائدہ ہے اور ایک حسابدار فائدہ ہے, تو میں اس میں پیسہ لگاؤں گا. اگر اس میں میرا فائدہ نہیں ہے تو فی سبیل اللہ تو وہاں بات ہی مطرح نہیں ہے. فی سبیل اللہ تو ہم کام ہی نہیں کرتے. تو پہلے بتاؤ واٹس ان اٹ فار می, میرے لیے کیا فائدہ رکھا ہے. تو یہ جو فکر ہے, یہ فکر ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچے آزاداری میں جب بچے کہہ رہا ہوں تو آپ جو ہے نوجوان اور جو ورکنگ پروفیشنلز ہیں انہیں بھی نظر میں رکھیں کہ جو لوگ جاب کرنے جا رہے ہیں, کام پر جا رہے ہیں, جب آپ ان سے کہتے ہیں آزاداری کے لیے پیسے دیں تو وہ آپ کو دے دیتے ہیں, ہاں امام حسین کے لیے ہم پیسہ دیں گے. پھر آپ ان سے کہتے ہیں بھائی بچوں کے ایجوکیشن کے لیے پیسہ دیں, تو تھوڑا ہاتھ کتراتا ہے, جلدی ہاتھ کھلتا نہیں ہے, جبکہ ان کے ہاتھ میں بہت پیسے ہوتے ہیں. منتھلی 50,000 60,000 کچھ افراد ہیں جن کی 1-1 لاکھ روپے سیلری ہے. جب آپ ان سے کہتے ہیں تھوڑا دے دو تو کہتے ہیں بھائی کیوں, اس میں میرا کیا فائدہ ہے. آپ کہتے ہیں ان کے لیے راشن خریدنا ہے, تھوڑا پیسہ دے دو, تو ماہ رجب, ماہ شعبان اور ماہ رمضان میں ہاتھ کھل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ یہاں زیادہ ثواب ملتا ہے. لیکن سال بھر میں آپ پوچھیں گے تو ہاتھ کھلتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ اس میں میرا فائدہ کیا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں. ہماری خانم کام کر رہی تھی ایک کمپنی میں, اس کا نام تھا کیپ جیمنی. کینبے تھا, بعد میں کیپ جیمنی بن گیا. سافٹ ویئر پروگرامر تھے, پروگرامنگ کرتے تھے. تو انہوں نے وہاں پر ایک چیریٹی کا ڈپارٹمنٹ شروع کیا تھا اور کہا کہ بھائی یہ جو ہم اتنا جو ہے کام کرتے ہیں اور سوسائٹی کو ہم سافٹ ویئر دیتے ہیں اور سوسائٹی سے سافٹ ویئر کے بدلے میں کمپنیز سے ہم جو ہے پیسہ لیتے ہیں, تو ہمارے پاس بہت سارا پیسہ آتا ہے, کروڑوں ڈالر میں پیسہ آتا ہے. ہمیں چاہیے کہ سوسائٹی کی تھوڑی خدمت بھی ہو جائے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم 2 پروجیکٹ اٹھاتے ہیں. ایک یتیموں کی مدد کرتے ہیں, دوسرا ایسے والدین جن کے ماں باپ نے انہیں چھوڑ دیا ہے اور ان کو جو ہم کہتے ہیں انڈیا میں ورد آشرم, اولڈ ایج ہومز, وہاں ڈال دیا ہے. ان کی جا کے جو ہے تھوڑی جو احوال پرسی کرتے ہیں, ان سے ملاقات کرتے ہیں, ان کے لیے کچھ لباس, کمبل, یہ سب لے کر جاتے ہیں. تو انہوں نے اپنی کمپنی میں ایک چیریٹی ڈرائیو شروع کی. چیریٹی ڈرائیو یعنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپنی میں افراد جو کام کرتے ہیں آپ کے, ان کی کمپنی میں 5,000 سے زیادہ لوگ کام کرتے تھے. تو وہ چیریٹی ڈرائیو یہ تھی کہ آپ ہر فرد کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام کے لیے, یہ پروجیکٹ کے لیے آپ کچھ ڈونیشن دیں. تو اب وہ ڈونیشن دینے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ ایک بکلیٹ چھاپی کہ اس کی ہر ٹکٹ 10 روپے کی ہوتی تھی, کہ آپ ایک ٹکٹ خریدیں اور 10 روپے دیں, اور یہ 10 روپے یا یتیموں کے لیے جائیں گے یا پھر یہ اولڈ ایج ہوم کے لیے جائیں گے. تو یہ میں 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, یعنی اس زمانے سے یہ فکر چلی آ رہی ہے اور اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. تو یہ کہتی ہے کہ جب ہم جو لوور لیول کے کارمند تھے, جو امپلائیز تھے, جن کی سیلری 7,000 8,000 روپیہ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں, ان کے پاس ہم جاتے کہ بھائی کچھ ٹکٹس لے لو, تو ہر فرد 5 ٹکٹ 10 ٹکٹ 15 ٹکٹ لے لیتا. اور ہم جو ہائر لیول کے ہوتے تھے, جو وائس پریزیڈنٹ ہے, جو ڈائریکٹر ہے, جو سینئر مینیجر ہے, ان کے پاس چلے جاتے, کہتے بھائی کچھ ٹکٹ لے لو, جبکہ ان کی سیلری 7,000 8,000 روپے ہے اور ان کی سیلری ہوتی تھی 80,000 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپے. تو وہ کہتی تھی کہ جب ہم ان کے پاس جاتے کہتے کہ ٹکٹ لے دو, تو کہتے کیوں, یہ میں محنت کرتا ہوں, میری محنت کی کمائی ہے, میں زحمت کر کے پیسہ کماتا ہوں, یہ میرا پیسہ ہے, میں کیوں انہیں دوں. اگر وہ پیسہ چاہتے تو وہ خود زحمت اٹھائے, وہ خود کام کرے, وہ خود محنت کرے,
کیوں میں ان یتیم بچوں کے لیے, جائے وہ کام کرے, پنچر کی دکان پہ کام کرے, کہیں اور کام کرے, پیسہ خود سے کمائے, یہ میرا پیسہ ہے, کیوں دوں؟ تو کہا ٹھیک ہے, آپ زیادہ نہیں دینا چاہتے تو مت دے, ایک ٹکٹ خرید لے 10 روپے کی. کہا کہ نہ, ایک ٹکٹ نہیں خریدی اس شخص نے. کیوں؟ کیونکہ یہ فضا حاکم ہے کہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں, what is it in it for me, میرے لیے اس میں کیا فائدہ ہے, کیوں میں یہ خدمت کروں, کیوں میں یہ کمک کروں, مدد کروں, اس میں میرا کیا ہونے والا ہے. اور یہ فضا اتنی حاکم ہو چکی ہے کہ آج آپ ایسے پروفیشنلز جو جاب کرتے ہیں ان سے آپ اپروچ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ مثلا 100 لوگوں کو آپ اپروچ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی ایک پروجیکٹ چل رہا ہے مثلا طلاب کی مدد کے لیے, یتیموں کی مدد کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, ہمارے کمیونٹی میں ایجوکیشن کے لیے بچے بہت ضعیف ہیں, سید فیملیز ایسی ہیں جن کے بچے جو ہے پڑھائی نہیں کر پا رہے, اور جو ہے میں خود شخصاً ایسے فیملیز کو جانتا ہوں جہاں پر ماں آ کر ہمارے سامنے گریا کر رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ میں جو ہے گھر میں برتن مانج کر پیسے کماتی ہوں, میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یا میں میرے بچے کو ایک ٹائم کھانا دے سکتی ہوں, یا اس کھانے کا پیسہ نہیں دے کر اسکول کی فیس بھر سکتی ہوں. تو یا میں کھانا دوں یا فیس دوں, دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے. اور میں اپنے بچے کو کھانا دیتی ہوں تاکہ وہ زندہ رہ سکے. اب مجھے فیس کی ضرورت ہے, اب یہ فیس کہاں سے آئے گی؟ تو کہتی کہ وہ فیس کے لیے جو ہے میرے بچے کو یا تو جا کر پنچر کی دکان پہ کام کرنا پڑے گا, اور وہ پیسہ جو آئے گا اس سے فیس بھرے گا, وہ بھی پوری فیس بھری نہیں جاتی ہے. یا آپ ہماری مدد کر دیں, بچے کی فیس بھر دیں, تو اس سے ایک فائدہ یہ ہو جائے گا کہ اگر آپ فیس بھریں گے تو یہ بچہ میرا جو پنچر کی دکان پہ کام کرتا ہے اس سے اسے جو پیسہ آ جائے گا تو یہ شام میں ڈنر بھی کھا لے گا. میں اسے صرف لنچ کھلا پاتی ہوں, میرا جو پیسہ آتا ہے مہینے کو برتن دھونے سے, اس سے میں اسے دن میں ایک بار کھانا کھلا سکتی ہوں. اگر آپ اس کی فیس بھر دیں گے تو یہ پنکچر کی شاپ پہ کام کرے گا, جو پیسہ آئے گا اس سے یہ اپنا جو ہے ڈنر بھی کھا سکے گا. یہ ہمارا فائدہ ہو جائے گا. آپ پلیز اس کی فیس, ایسے افراد موجود ہیں. اور پھر جب ہم اپروچ کرتے تو کہتے ہیں واٹس ان اٹ فار می, یعنی یہ کہ جو ڈیسیشن میں لے رہا ہوں وہ میرے فائدے کا ڈیسیشن ہونا چاہیے. اگر میرے فائدے کا ڈیسیشن نہیں ہے تو میں اس کی طرف توجہ بھی نہیں کروں گا. اور یہ باتیں فلموں کے ذریعے لوگوں کو سکھائی جا رہی ہے, سمجھائی جا رہی ہے. یہ تو ایک بہت ہی اخلاقی جو شبہ ہے, یہ میں نے بہت ہی سادہ آپ کے سامنے کی خدمت پیش کر دیا. آئیے میں آپ کو یہ اب دوسرا جو ہے یہ کلامی اور جو ہے فلسفی شبہ ہے, یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. توجہ کیجیے اس پر. Boy, do we have problems up here. The problem of evil in the world. The problem of absolute virtue. I'll take you in without breaking you, which is more than you deserve. The problem of you on top of everything else. You above all. Because that's what God is. Horace, Apollo, Hulda, Kal-El, Clark, Joseph, Kent. See, what we call God depends upon our tribe, Clark Joe. Because God is tribal. God takes sides. No man in the sky intervened when I was a boy to deliver me from Daddy's fist and abominations. I figured out way back. God is all powerful. He cannot be all good. And if he is all good, then he cannot be all powerful. And neither. اب دیکھیں یہاں پر وہ آ کر کہتا ہے کہ کیونکہ سپرمین جو ہے وہ تمام انسانوں کے نسبت سب سے زیادہ قوی, سب سے زیادہ قدرت مند, نہ اسے کوئی گولی مار سکتی ہے, نہ اسے کوئی بام مار سکتا ہے. آپ اگلے پارٹ 2 میں یہی مووی میں آپ دیکھیں گے کہ حتیٰ نیوکلیئر میزائل سے جو ہے جب سپرمین کو مارا جاتا ہے تو وہ پھر بھی زندہ جو ہے بچ کر واپس آ جاتا ہے. تو نہ کوئی نیوکلیئر میزائل سے اس کو مارا جا سکتا ہے. تو اب یہ جو ہے ایک امر شخصیت ہے اور بہت ہی قدرت مند ہے. تو کہتا ہے کہ جو انسان ہے یہ تو معمولی ہے اور ان کے اوپر سب سے زیادہ طاقتور تم ہو. بالکل ویسے ہی کہ ایک زمانے میں لوگ خداؤں کو مانا کرتے تھے. پھر وہ مثال دیتا ہے کہ ایجپٹ کے زمانے میں وہ ہورس کر کے خدا ہوتا تھا, اسے مانتے تھے, کہتے تھے کہ یہ سب سے زیادہ طاقتور, سب سے زیادہ پاورفل ہے. پھر کہتا ہے ایتھنس میں آپ چلے جائیے, گریس میں, سوکرات کے زمانے میں, وہاں پر جو ہے اپولو کو وہ خدا مانتے تھے. اپولو جو ہے سورج کا خدا ہوتا تھا, کہتے تھے یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. کیوں؟ کیونکہ سورج سب سے زیادہ طاقتور ہے, تو اپولو کو خدا. پھر وہ آ کر یہودیوں کے خدا کا نام لیتا ہے جہووا, کہ یہ بھی اپنے خدا کو سب سے زیادہ طاقتور مانتے ہیں اور سب اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں. پھر کہتا ہے بالکل تم بھی ویسے ہی ہو.
کہ اس دنیا میں تم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، تو تم تقریباً خدا مانند ہو گئے ہو اب لوگوں کے بیچ میں. پھر وہ کہتا ہے کہ آپ جانتے ہو خدا جو ہے وہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں عادل ہے، اتنا عادل بھی نہیں ہے. خدا پارٹی بازی کرتا ہے. جو اس کی پرستش کرتا ہے، جو اس کی طرفداری کرتا ہے، اسے وہ کہے گا کہ ہاں تم ناجی ہو، تمہیں ہم بچا لیں گے، تجھے ہم نجات دے دیں گے. اور جو اس کی پرستش نہیں کرتا ہے اسے کہتا ہے کہ اب ہم تمہیں نابود کر دیں گے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو تم نے خداؤں کے لیے یہ جو صفاتیں باندھ رکھی ہے کہ مطلق خیر مطلق، کہ ہم ساری اچھائی اسی کے اندر بھری ہوئی ہے، اور کہتے ہیں کہ قادر القادر، تمام قدرت خدا کی ہے. کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ کہتا ہے بچپن میں مجھے میرا باپ بہت مارا کرتا تھا، بہت زیادہ. اسی وقت میں سمجھ گیا کہ اگر خدا قادر ہے بے تمام معنی، تو بے تمام معنی خیر مطلق نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ میرا باپ مجھے مار رہا ہے، اس میں خیر کہاں ہے؟ کہاں خیر ہے؟ اگر خیر ہے تو پھر یہ اپنی قدرت کو جو ہے ایمان نہیں کرنا چاہیے، یہاں پہ چھوڑ دینا چاہیے. جبکہ ہم سب مانتے کہ اس میں خیر نہیں ہے. ایک باپ اپنے بچے کو مار رہا ہے، اس میں خیر کہاں ہے؟ تو جب باپ مجھے میرا مار رہا تھا، اور خدا اگر خیر مطلق ہے تو وہ دیکھتا کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے، اور قادر مطلق ہے تو آ کر اس ظلم کو روکتا. لیکن خدا نے اس ظلم کو نہیں روکا. تو یا تم کہہ لو کہ یہ قادر مطلق ہے، قدرت رکھتا ہے، اگر رکھتا تو روکتا، جبکہ نہیں روکا. اور اگر خیر مطلق ہے تو پھر یہ ظلم ہونے نہیں دیتا. تو یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز تم چن لو، یا خیر مان لو یا قدرت مان لو. دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اگر ہوتی تو دنیا میں اتنا شر نہیں ہوتا. یہ فلسفی شبہ ہے، یہ کلامی شبہ ہے کہ آ کر بحث ہوتی ہے خدا کی نسبت شر مطلق، اور دنیا میں خدا اگر ہے تو کیوں دنیا میں شر موجود ہے. اب دیکھیں یہ جو شبہ ہے، یہ شبہ کو تو ایجاد کیا گیا ہے، لیکن اس کا جواب نہ سپرمین دیتا ہے، نہ بیٹ مین دیتا ہے، نہ کوئی اور دوسرے افراد اس فلم میں جو موجود ہے، وہ کوئی اس شبہ کو برطرف نہیں کرتے ہیں. تو اب جو شخص اس فلم کو دیکھ رہا ہے اس کے ذہن میں یہ شبہ آ گیا ہے کہ بھائی اگر واقع خدا خیر ہے تو دنیا میں شر کیوں ہے. اور اب آپ کو میں جو بڑی مشکل ہے اس کی طرف آپ کی توجہ انشاءاللہ جلب کرتا ہوں، وہ یہ کہ آئیے اس شبہ کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمارے معاشرے کو دیکھیے کہ کتنی کتابیں موجود ہیں جو اس طرح کے شبہوں کو جواب دیتی ہیں. اگر ہے تو فارسی میں موجود ہے، بہت کم تعداد اس میں سے اردو میں ترجمہ ہوئی ہے، اور بہت ہی کم تعداد انگلش میں ترجمہ ہوئی ہے. اگر ترجمہ ہوئی بھی ہے تو لوگوں تک پہنچی نہیں ہے، اور اگر لوگوں تک پہنچی ہے تو میں نہیں جانتا آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی، لیکن دیکھیں گے کہ جو فارسی میں لکھی گئی ہے اس سے کئی گنا سختر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ انگلش میں پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اتنی اصطلاحیں اس میں استعمال کی گئی ہے کہ سامنے والا شخص اصلا اصطلاحوں سے مانوس نہیں ہے. ٹرمینالوجیز جو یوز کی گئی ہے وہ نہیں جانتا. جو بندہ سافٹ ویئر انجینئر ہے وہ کیا جانے ٹرمینالوجی. آپ آ کے کہہ رہے ہیں فاقد شے متیہ شے نہیں بھی باشد، وہ کسی کو آپ نے فارسی اور انگلش میں کر دیا، وہ کیا جانے اس کا کیا مطلب ہے. سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، کیا کہنا چاہتے ہیں. شہید مطہری کا تو ہم نے بڑا نام سنا ہے، لیکن یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. مثال دیتا ہوں، عدل الہی ایک کتاب ہے جو شہید مطہری نے لکھی ہے، اس کو ترجمہ کیا گیا ہے ڈیوائن جسٹس. اگر آپ نے انگلش پڑھی ہے تو میں کہوں گا آپ کے دماغ کو پسینہ آ جائے گا. میں نے 3 بار یہ کتاب پڑھی ہے، کچھ سمجھ نہیں آیا، اتنی ٹرمینالوجی اتنا سخت انداز سے لکھا گیا. پھر جب ہم حوزے میں آئے، فارسی ختم کر لی، کارشناسی کے بیچ میں پہنچ گئے، سیر مطالعاتی شہید مطہری شروع ہو گیا، آ کر عدل الہی فارسی میں پڑھی، کتنا سہل، کتنا پیارے انداز میں، کتنے اچھے انداز میں بات کو سمجھا کہ مطلب حل ہو گیا. پھر جب وہی انگلش کتاب کھولتے تو دیکھتے کہ اس کو کتنا سخت ترجمہ کیا گیا. تو مشکل یہ ہے کہ شبہ موجود ہے. دین، اسلام، علماء آ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں، ادعا کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ ہر شبہ کا جواب ہمارے پاس موجود ہے. تو نوجوان کہتا ہے کہاں ہے جواب؟ بتائیے کہاں ہے یہ جواب؟ نہ کتابوں کے ذریعے پہنچتا ہے، نہ ہی وہ افراد جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں وہ آ کر ان چنین شبہوں کو، ایسے شبہوں کو لوگوں کے بیچ میں بتاتے کہ بھائی ایسے شبہ پھیلایا جا رہا ہے ہالی ووڈ کے ذریعے، آئیے اس کا جواب سنیے. یہ جواب ہے.
جواب لے جائیے, اپنے دین کو بچائیے. نہ ممبر سے ایسے شبہوں کو بیان کیا جاتا ہے, نہ ممبر سے ایسے شبہوں کا جواب دیا جاتا ہے. تو اب بچہ تو جو فلم دیکھتا ہے, چاہے پھر وہ تھیٹر میں جا کے دیکھے, گھر میں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے دیکھ کر, یا موبائل پہ دیکھے, یا یوٹیوب میں چھوٹا سا کلپ دیکھ لے, شبہ تو اس کے ذہن میں آ گیا ہے. اب جواب کہاں سے ملے, کہاں ڈھونڈے؟ وہ جا کر یوٹیوب پر سرچ بھی کر لے گا کہ اس شبہ کا جواب کہاں ہے. تو کون سے عالم دین نے ابھی تک, چاہے اردو زبان ہو یا انگلش زبان ہو, کس نے آ کر اس شبہ کو اس طرح سے واضح طرح سے کھول کر بیان کر کے اس کا جواب دیا ہے؟ ہمارے علماء اس موضوعات پر جواب نہیں بنا رہے ہیں, کتابیں نہیں لکھ رہے ہیں, مقالے نہیں لکھ رہے ہیں, بلاگ نہیں لکھ رہے ہیں. 2 پیج کا بلاگ لکھا جا سکتا ہے اس پر. تو مشکل کہاں ہے کہ دشمن اپنا کام کر رہا ہے اور یہاں سے نوجوان مشوش ہو رہے ہیں, گمراہ ہو رہے ہیں, اور ان کے پاس اس کا سلوشن اور نتیجہ نہیں ہے. تو یہ ایک حصہ ہوا ہے شبہے کا. تو یہ کہتا ہے کہ بھائی تم بھی سپرمین اسی خدا کی طرح ان لوگوں کے بیچ میں آ گئے ہو, اپنی قدرت دکھا رہے ہو, جتا رہے ہو کہ میرے جیسا کوئی قدرت مند اور قوی انسان, اسٹرانگ انسان, پاورفل انسان ہے ہی نہیں. لیکن تم بھی اسی خدا کی طرح, یہ مشکل تمہارے اندر بھی موجود ہے کہ تم خیر مطلق اور قادر مطلق باہم نہیں ہو سکتے. موسٹ پاورفل اینڈ موسٹ لونگ ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. یا تو موسٹ پاورفل ہو اور تمہارا دل سنگ دل, پتھر دل ہے کہ اپنی شخصی مفاد کے لیے تم ہر غلط کام, ہر ظلم کرنے تیار ہو جاتے ہو. یا پھر تم خیر مطلق ہو اس انداز سے کہ جہاں تمہارا نقصان ہو رہا ہے وہ تم اس نقصان کو برداشت کر لیتے ہو اور ظلم سہ لیتے ہو. دونوں میں سے ایک چیز. آئیے اب اسے حل کیسے کیا جائے. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, دیکھو ایڈجسٹ کر لے. پھر They need to see the fun you are with their eyes. The blood on your hands. What have you done? And tonight they will. Yes. Because you, my friend, have a date. Across the bay. Grapefruit his hate. 2 years. اب وہ یہاں اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اٹس اوکے, میں صرف 10 سیکنڈز بولوں گا, کیمرہ بھی رہنے دیں. اب اس سے یہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ بھائی سٹی کے اس طرف میں تم ہو, سٹی کے اس طرف میں بیٹ مین ہے. بیٹ مین اپنے انداز سے جرم سے لڑتا ہے, تم اپنے انداز سے جرم سے لڑتے ہو. لیکن بیٹ مین کا طریقہ جو ہے وہ تم سے زیادہ سخت ہے. وہ جلدی مجرموں پر جو ہے اپنے پنشمنٹ کو اعمال کرتا ہے. تو جائیے اس کو ختم کریے, کیونکہ وہ لوگوں کے لیے پریشانی بن چکا ہے. جا کر اسے ختم کرو, تب میں مانوں گا کہ تم کوئی واقعا خیر مطلق اور قادر مطلق انسان ہو. It did not take much to push him over, actually, little red nose. Big bang, you let your family die! And now, you will fly to him. And you will battle him. To the death. Black and blue. Fight night. The greatest gladiator match in the history of the world. God versus man. دیکھیں اس نے یہاں پر یہ بہت ہی پیارے انداز سے اور نازک انداز سے وہ اس بحث کو بڑھا رہا ہے. کہتا ہے تم جاؤ گے بیٹ مین سے لڑو گے اور بیٹ مین کو ہراؤ گے, اس کا قتل کرو گے. ڈے ورسز نائٹ. کیوں اس نے ڈے کہا؟ کیونکہ کہتا ہے کہ جو پرانے زمانے میں جو خدا ہوتے تھے, اپولو کو جو خدا مانا جاتا تھا اس کو سورج کا خدا مانا جاتا تھا, تو وہ روشنی کی علامت ہے. تم بھی روشنی کی علامت. اور بیٹ مین کا نام آپ دیکھیں گے ڈارک نائٹ رکھا گیا ہے موویز میں, کہ وہ صرف راتوں میں نکلتا ہے. تو اب یہ ڈے ہے اور وہ رات ہے, دونوں میں جنگ ہوگی. اور کہتا ہے کہ بلو اور بلیک میں جنگ ہوگی, اور بلو جو ہے وہ رائل بلڈ کی علامت ہوتی ہے, اور بلیک جو ہے وہ کمزوری کی علامت. پھر کہتا ہے گاڈ ورسز مین. بار بار سپرمین کو وہ کہتا ہے کہ تم گاڈ ہو, اور بیٹ مین کی طرف اور دوسرے افراد کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے وہ مین ہے. تو کہتا ہے گاڈ ورسز مین. اچھا اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا آپ اگر دیکھیں گے, یہ فلم آپ تھوڑا آگے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آگے جا کر واقعی سپرمین اور بیٹ مین میں جنگ ہوتی ہے, اور سپرمین کو بار بار گاڈ کہا جا رہا ہے, اور بیٹ مین کو بار بار انسان کہا جا رہا ہے. اور فلم جب ختم ہونے کے نزدیک پہنچتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹ مین بڑی آسانی سے سپرمین کو ہرا دیتا ہے اور تقریباً اس کو موت کے گھاٹ اتارنے والا ہوتا ہے.
یعنی یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ خدا اور انسان کے بیچ میں جنگ ہوگی تو کیونکہ انسان عاقل ہے، اسمارٹ ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اس کے پاس سارے امکانات ابھی موجود ہے، ٹیکنالوجی، تو وہ خدا کو ہرا سکتا ہے، موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے. اس لیے بار بار کہتا ہے گاڈ ورسز مین. اب آگے دیکھیے اور ایک جملہ، وہ بہت ہی جالب جملہ کہتا ہے. Day versus night. Son of Krypton versus Bat of Gotham. You think I'll fight him for you? Yes, I do. I think you will fight for that special lady in your life. She's safe on the ground. How about you? Close, but I am not talking about Lois. No, every boy's special lady is his mother. اسے اس کی ماں کی تصویریں دکھا رہے ہیں. Mother. The mother of a flying demon must be a witch. Punishment for witches, what is that? That's right, death by fire. I don't know. I would not let them tell me. If you kill me, Martha dies. And if you fly away, Martha also dies. But if you kill the bat, Martha lives. چلے میں جلدی 10 سیکنڈ میں آپ کو بتا دوں وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری ماں میرے قبضے میں ہے، اگر تم جا کر بیٹ مین کو مار دو گے تو تمہاری ماں کو ہم چھوڑ دیں گے، اگر تم بیٹ مین کو نہیں مارو گے، یہاں سے اڑ جاؤ گے تو تمہاری ماں کو ہم مار دیں گے، یا تم اگر مجھے مار دو گے تو ہم تمہاری ماں کو مار دیں گے. کہتا ہے کہ میں میری ماں کو جا کے چھڑا لوں گا. تو کہتا ہے کہ میں نے اس نے ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ مت کہ میری ماں کہاں ہے، تو میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ میری ماں کہاں ہے. تو اب تمہارے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا ہے، جاؤ بیٹ مین کو مارو، اگر مارو گے تو ہم تمہاری ماں کو چھوڑ دیں گے، ورنہ اسے ہم مار دیں گے. There we go. And now God bends to my will. یہ جملہ اساسی جملہ تھا. یہ سارے سین میں جو بار بار سپرمین کو گاڈ 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 وہ کہہ رہا تھا، آخر میں آ کر وہ کہتا ہے اب خدا میری مرضی کے سامنے جھکتا ہے. بار بار اسے پہلے تو اتنے بار اسے کہا کہ تم خدا ہو، تم خدا کی طرح ہو، تمہارے اندر بہت قدرت ہے، تم پاورفل ہو. اب کہتا ہے کہ اب مجھے تمہاری دکھتی رگ مل گئی ہے، تمہاری کمزوری میرے ہاتھ میں آ گئی ہے. میں تو انسان ہوں، معمولی انسان ہوں، لیکن جیسے ہی مجھے تمہاری کمزوری پتہ چل گئی ہے، اب خدا بھی میری مرضی کے سامنے جھکتا ہے. تو اب یہ دیکھیں ایک پیام جا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو، ایک پیام جا رہا ہے ہمارے جوانوں کو. کیا پیام ہے؟ کہ خدا جو کہتا ہے کہ بھائی میں قادر مطلق ہوں اور میں جو ہے خیر مطلق ہوں اور اس طرح کے جو صفات، پھر دوسری طرف سے ایک شبہات مطرح کیے جاتے ہیں کہ مثلا کیا خدا اس دنیا کو چھوٹا کیے بنا، انڈے کو بڑا کیے بنا اس کے اندر رکھ سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں. تو کہتے ہیں ہاں بس تمہارے خدا کے اندر کمزوری ہے. کیا خدا کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ہو کہ وہ اٹھا نہ سکے؟ کہیں گے نہیں. تو کہتے ہیں دیکھو تمہارے خدا کے اندر کمزوری ہے، بس تمہارا خدا جو ہے اس کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، اگر وہ کمزوری میرے ہاتھ لگ جائے تو یہ خدا بھی میری مرضی کے سامنے جھک سکتا ہے. اسے میں جھکا سکتا ہوں. یہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ایک پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، یہ صرف کہنے کے لیے اچھا ہے. بس دیکھو ایک بار تمہاری خدا کی کوئی کمزوری میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں اسے بھی اپنے سامنے گھٹنے ٹکا سکتا ہوں. اور یہ ایک بار ایک فلم میں نہیں کہا جاتا ہے، یہ بار بار الگ الگ فلموں میں کہا جاتا ہے. میں آپ کو اور اس کی مثالیں دکھاؤں گا. یہ اسی لیے ضروری ہے کہ جب ہم فلم دیکھتے ہیں یا ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹھو فلم دیکھ لو، یا ہم ٹی وی یا ریموٹ ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، مخصوصاً چھوٹے بچے اور نوجوان بچے، تو ان کو اکیلا نہ چھوڑے ٹی وی کے ساتھ. کیا پیام دیا جا رہا ہے؟ ضروری ہے کہ خود بیٹھے اور سمجھے، اور ماں باپ پر واجب ہے کہ وہ دینی تعلیمات کو صحیح سے حاصل کرے کہ جب یہ شبہات مطرح کیے جاتے ہیں تو وہ جواب دے بچوں کے. میں کئی ایسے بچوں کو دیکھ چکا ہوں، نوجوان بچوں کو، جو کہتے ہیں کہ ہم ہمارے ماں باپ کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں اسلامک سوال لے کر، کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کو، کچھ بتا ہی نہیں سکتے، کچھ شبہ لے کر جاتے تو نہیں پتا. ان میں سے پھر کچھ یہ بھی ہے جو کہتے کہ مولانا آئے تھے، ہم نے پوچھا، انہوں نے صاف کہہ دیا ہم نہیں جانتے. کیا بکواس. باضابطہ ایک شخص نے مجھ سے کہا
کہ بھائی میں نے مولانا سے پوچھا کہ اگر انسان چاند پہ چلا جاتا ہے تو وہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھے؟ کہتے انسان چاند پر جا ہی نہیں سکتا. بھائی چلا گیا ہے, نہیں ممکن ہی نہیں ہے, کیسے چاند پر جائے؟ مولانا کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ آج ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر چکی ہے, تو وہ کہاں سے ایسے شبہوں کا جواب دیں گے؟ تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم یہاں پر جو طلاب بیٹھے ہیں یہ شبہات کو صحیح سے سمجھے, ممبر سے بیان کرے, اس کا جواب پرووائڈ کرے. اور ضروری ہے کہ اس طرح کے جو ہے کانفرنس یا جو ہے برنامہ رکھے, ورکشاپ, جس میں اس کو ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچائے جواب کے ساتھ کہ بھائی یہ جواب ہے. فعلاً ہم یہاں جواب بیان کرنے نہیں آئے, جواب اس کا بیان کیا جائے گا اگلے کسی دوسرے ورکشاپ میں. فعلاً ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ کس طرح ہالی ووڈ شبہات ایجاد کر رہا ہے, تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے دین پہ حملہ ہو رہا ہے. ہالی ووڈ صرف انٹرٹینمنٹ اور فلم دکھا کر لوگوں کو مزہ آئے اسی لیے فلم نہیں بنا رہا ہے, ہمارے دین پر حملہ ہو رہا ہے. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. Now the cameras are waiting at your ship for the world to see the holes in the holy. Yes, the Almighty comes clean about how dirty He is when it counts. To save Martha, bring me the head of the bat. Mother of God! When you look at the time, when you came here, you had an hour. Now it's less. تو اسے یہیں روکتے ہیں. دیکھیں بار بار حتیٰ آخر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اسے بار بار گاڈ کہہ رہا تھا مدر آف گاڈ, کتنا کم وقت رہ گیا, 1 گھنٹہ تمہیں وقت دیا تھا میں نے جب تم یہاں آئے, یہ بات چیت میں کتنا سارا وقت ہمارا ضائع ہو گیا, اب تمہارے پاس 1 گھنٹے سے کم ٹائم ہے کہ تم جاؤ بیٹ مین کو مار کراؤ. اچھا ایک بڑی جالب بات یہ ہے کہ میں نے پچھلے جو کلپس دکھائے تھے وہ, اور یہ کلپ بھی آپ دیکھ لیں, پچھلے بھی میں نے آپ کو ایک سپرمین کی کلپ دکھائی تھی, میں شاید آپ کے ریمائنڈر کے لیے واپس سے دکھا دوں کہ سین جو ہوتا ہے وہ بہت انٹینس ہوتا ہے, بہت ہی جو ہے جذاب, اور بہت ہی اس میں میوزک پیچھے ہوتی ہے, ایک سسپینس بھرا ہوتا ہے, ایک سٹوری میں ٹویسٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ زیادہ سٹوری کی طرف جا رہی ہوتی ہے کہ اب سٹوری میں کیا ہونے والا ہے, اور اسی دوران وہ آ کر دھیرے سے اس شبہے کو آپ کے ذہن میں آہستہ اس شبہے کو وارد کر دیتے, جس کی بحث ہم نے پہلے جلسے میں کی تھی. کہا تھا کنڈیشننگ آف دا سب کانشیس مائنڈ, کس طرح وہ اس حیوان پر کنٹرول کرتا ہے لائٹ دکھا کر اور اس گھنٹی کی آواز نکال کر. اسی طرح یہ بھی یہ چالاکی کرتے ہیں کہ ایک سین بناتے ہیں, ایک سٹوری بناتے ہیں, ایک پلاٹ میں ٹویسٹ لے کر آتے ہیں جہاں پر بہت ہی سنگین ماحول چل رہا ہے, اور اس سنگین ماحول میں وہ آ کر بڑے پیارے انداز سے اپنے شبہے کو مطرح کرتے ہیں, لوگوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں. اب جب نوجوان اور جوان افراد یہ مووی دیکھ کر باہر جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ شبہ بار بار چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو جو سپرمین تھا وہ تو لیکس لوتھر کے سامنے جھک گیا جو اتنا پاورفل تھا, اور وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا لیکس لوتھر کہ وہ تو خدا کی جتنا قدرت مند تھا, لیکن بیٹ مین کے سامنے وہ کمزور پڑ گیا. بیٹ مین اس کو تقریباً مار چکا تھا کہ وہ جو ہے کیونکہ دونوں کی ماں کا نام سیم تھا تو اس لیے بیٹ مین کو جو ہے اس پر رحم آ گیا اور بولا کہ ٹھیک ہے میں جا کے تمہاری ماں کو بچا لوں گا, کیونکہ ایسے ہی بدماش لوگوں نے میری ماں کو مار دیا تھا, اور میں تمہارے ساتھ اس بات پر اتفاق رکھتا ہوں کہ بدماشوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو انشاءاللہ آج ہم نے 2 کلپس دیکھے, ان کی بحث کی ہے, ہمارا وقت بھی تقریباً تمام ہے, تو ان سے ریلیٹڈ ہم نے یہ شبہوں کی بات کی ہے. اگلے جو ہے لیکچر میں ہم دوسرے موویز ہے جس میں جو ہے دوبارہ اسی طرح کی کلامی اور فلسفی شبہات کو بالکل اسی انداز میں, بڑے واضح انداز میں آپ کو بتاتے ہیں, اور پھر یہ شبہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے لیکن اس کا جواب پورے فلم میں کہیں بھی دیا نہیں جاتا ہے, تاکہ پھر جو افراد اس فلم کو دیکھتے ہیں اور باہر جاتے ہیں تو یہ شبہ ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے, اور اسی شبہ کی وجہ سے وہ بار بار جو بھی درس پڑھتے ہیں, کالج جاتے ہیں, جاب پہ جاتے ہیں, حتیٰ مجلس میں بیٹھتے ہیں, یہ سوال ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ افراد حتیٰ واقع کربلا سے لے کر وہ کئی بار آ کر ہم سے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں کہ اگر امام حسین کو پتہ ہی تھا کہ شہید ہونے والے تھے تو کیوں گئے, یہ تو پھر مثلاً خودکشی کے برابر ہو گیا, ایسے ہو گیا, ویسے ہو گیا. اس طرح کے کئی شبہات ہمارے سامنے مطرح ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سب فلموں کے ذریعے ان کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے. تو اب ہمارے اوپر ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آئیں ان شبہات کو بڑے صحیح انداز سے بیان کریں, جواب دے, کچھ نہیں تو نہیں کم سے کم لوگوں تک یہ
انفارمیشن اور اویئرنیس اور آگاہی پہنچائے کہ بھائی دیکھیے یہ ہالی ووڈ جو ہے اب یہ انٹرٹینمنٹ نہیں رہا, اس کے ذریعے آپ کے ذہنوں میں شبہے ڈالے جا رہے ہیں, ان سے بچ کر رہیے. بچے جو باشعور نہیں ہیں انہیں ایسی فلمیں نہ دکھائے, اگر دکھا رہے ہیں تو ساتھ میں بیٹھے اور انہیں گائیڈ کرے کہ دیکھو یہاں یہ شبہ مطرح کیا جا رہا ہے, یہاں یہ ڈاؤٹ تمہارے دل میں ڈالا جا رہا ہے, یہاں پر خدا کی عظمت کو تمہاری آنکھوں میں تمہاری نظروں میں کم کیا جا رہا ہے, یہ غلط ہے, اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے, فلان کتاب میں ہے, فلان لیکچر میں ہے, فلان مولانا نے بیان کیا ہے, فلان یوٹیوب کلپ میں موجود ہے, آئیے دیکھیے اور اپنے شبہ کو برطرف کرے. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق ملے کہ ایسے شبہوں سے ہم لڑ سکیں, ان کا جواب دے سکے اور والدین کو ایکوپ کر سکے, ان کے دست پر کر سکے ایسے جوابوں کے ساتھ کہ جب ان کے بچے ایسے شبہوں سے مواجہ ہو جائے یا ان کو فیس کرنا پڑے تو وہ ان کا جواب دے سکے اور ہماری نسلوں کو گمراہ ہونے سے بچا سکے. وآخر الدعوانا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك توعه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على